پوری حویلی کسی دلہن کا روپ دارے جگمگ کر رہی تھی۔ ہر طرف رونقیں تھیں، شہنائیوں کی گونج تھی اور خوشیاں تھیں۔ آج ملک شہاب کے بڑے بیٹے ملک شاہ زیب کی مہندی تھی۔ ڈول کی تھاپ پہ گاؤں کی سکھیاں رقص کر رہی تھیں، جبکہ مردانے کی طرف ملک شاہ زیب کے گبرو یار دوست ناچنے کودنے میں مگن تھے۔ ادھر رات کی تاریکی بڑی تو ادھر مہمانوں کا بھی رش کم ہوا۔ آہستہ آہستہ پورا پنڈال ہی خالی ہو گیا اور اب ملک شاہ زیب کے چند گنے چنے دوست ہی باقی رہ گئے تھے۔ جب ہر طرف ہو کا عالم ہوا تو یہ سارے دوست اپنی حویلی کی پچھلی طرف چلے گئے، جہاں ایک اور محفل ان کے انتظار میں تھی۔ ارے یار، کیا ہی خوبصورت شے لائے ہو آج تم، ملک شاہ زیب کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی اپنے دوست وکی کی تعریف کرتے ہوئے بولا۔ کیسے نہ لاتا یار، آخر ہمارے جگری دوست کی شادی ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے نا۔ وکی نے اس دل نشیں کا دوپٹہ اتارتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تیکھے نین نقش، اجلی رنگت اور قیامت ڈاتی ادائیں پورے ماحول کو پاگل کر رہی تھیں۔ پھر سنگیت شروع ہوا اور گانے کے ساتھ ہی اس ماہوش کا مرمری بدن بھی ناچنے لگا۔ وہ سبھی شراب کے نشے میں ہلکورے کھانے لگے۔ شراب اور نوٹوں کی بارش میں اضافہ ہوتا گیا اور پھر 3:30 بجے کے قریب ملک شاہ زیب اسے لے کر الگ کمرے میں چلا گیا، جہاں 5-10 منٹ کی دمہ چوکڑی ہوئی اور پھر ایک فائر کی آواز نے اندر کا سارا شور ہی ختم کر دیا۔ ساتھ ہی ملک شاہ زیب گالیاں نکالتا ہوا باہر آیا اور غصے میں بولا کہ سالہ ہجڑا تھا سو میں نے مار دیا۔ ملک شاہ زیب کو شروع دن سے ہی ان خواجہ سراؤں سے خدا واسطے کا بیر تھا، جہاں دیکھتا آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ یہ اس کا کوئی پہلا قتل نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی 2-4 خواجہ سراؤں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ اس کے غصے کی وجہ سے آج کی یہ محفل اپنے منطقی انجام کو بہت جلدی پہنچ گئی تھی۔ ملک شاہ زیب 25 سالہ خوبرو نوجوان تھا، چونکہ اس کے خون میں وڈیروں اور امیری والے جراثیم تھے، اس لیے وہ ضدی اور غصے والا تھا۔ اس کی ماں بہت نیک دل خاتون تھی۔ وہ اسے بہت سمجھاتی تھی کہ پتر، یہ خواجہ سرا وہ ہیں جن کے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ در در کی ٹھوکریں، معاشرے کی بد سلوکیاں اور لوگوں کے طنز تانے سنتے ہی زندگی گزرتی ہے ان کی۔ وہ جو بھی بنتے ہیں یا کرتے ہیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ خدا کی مرضی ہے، اور وجہ بھی وہی جانتا ہے کہ وہ ان کو پیدا کیوں کرتا ہے۔ تو پھر ان کو کچھ نہ کہا کر، ان کی بد دعاؤں سے ڈرو اور اللہ سے اچھے کی دعا کیا کر۔ لیکن ماں کے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی ملک شاہ زیب کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی، بلکہ اس معاملے میں بجائے کم ہونے کے اس کا غصہ بڑا ہی تھا۔ ملک شاہ زیب کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی اور شادی سے فارغ ہوتے ساتھ ہی وہ لوگ ہنی مون کے لیے لندن بھی روانہ ہو گئے تھے۔ دن یوں ہی پر لگائے گزرتے رہے اور شاہ زیب کو اللہ نے 10 سال بعد ایک بیٹے سے نوازا، جس کی خوشی میں پورے گاؤں کو کھانا کھلایا گیا اور غریبوں میں کپڑے بھی تقسیم کیے گئے۔ لڑکے کا نام ملک سجاول رکھا گیا، جو کہ گھر بھر کی رونق تھا، دادا اور دادی کی آنکھوں کا تارا بھی۔ نوکر چاکر سب ہی تو اس کی خدمت میں جتے رہتے تھے ہر وقت۔ ملک سجاول بڑی نازک طبیعت کا مالک تھا، اسے نوکروں سے رغبت تھی۔ وہ ان پر روب جاڑنے کی بجائے ان سے پیار محبت سے
پیش آتا تھا، بلکہ اس بات سے یکسر بے خبر کہ وہ لوگ نوکر ہیں۔ وہ ان کے گھروں میں بھی چلا جایا کرتا تھا۔ وہ ملازموں کے ہم عمر بچوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت بتاتا تھا، جس کی وجہ سے اسے اکثر ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی، لیکن وہ لاڈلا ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے باز نہیں آتا تھا۔ گاؤں کی پڑھائی ختم ہوئی تو اسے دور کے ایک کالج میں داخل کروا دیا گیا، جہاں اس نے ہاسٹل میں رہنا ہوتا تھا، اور اب مہینوں بعد ہی گھر کا چکر لگتا تھا اس کا۔ ملک سجاول کالج کی چھٹیوں میں بھی بہت کم گھر آتا تھا۔ وہ ایسا کرنے کے لیے بہت سے بہانے بنا لیتا تھا۔ وہ کالج بھی نہیں جاتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ان چھٹیوں میں کہاں جاتا ہے۔ یہی نہیں، وہ یہاں ہاسٹل میں بھی اکثر راتوں کو غائب رہا کرتا تھا۔ نعمت پور کے چودھری بشیر کے گھر فنکشن تھا، اور وہ ملک شاہ زیب کا یار بھی تھا، اس لیے ملک شاہ زیب کو جانا پڑا، ورنہ اس بار ملک شاہ زیب کا جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، کیونکہ وہاں خواجہ سراؤں کی محفل تھی اور ملک شاہ زیب کو ان سے چڑ تھی، لیکن مجبوراً اسے شرکت کرنی پڑی۔ محفل کا انتظام باہر کھیتوں میں کیا گیا تھا، جہاں پورے 1 ایکڑ کو مہنگی آرائش و زیبائش سے سجایا گیا تھا۔ رات 12 بجے محفل کا آغاز ہوا اور ایک ایک کر کے سارے خواجہ سرا سٹیج پر آتے گئے اور محفل کا درجہ حرارت گرم کرنے لگے۔ یار ملک، تمہیں ایک بات بتاؤں، آج یہاں ایک ایسا خواجہ سرا بھی موجود ہے جس نے بہت جلد ان کی دنیا میں اپنا نام بنایا ہے۔ ارے مکھن ہے وہ، شکل، عقل اور اپنی اداؤں سے ایسے دل مو لیتا ہے کہ پوچھو ہی مت، اور کمال کی بات یہ کہ وہ خواجہ سرا لگتا ہی نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی دھوکا کھا سکتا ہے۔ نام بھی ویسا ہی ہے، چاندنی۔ بڑی مشکلوں سے بکنگ ملی ہے آج اس کی۔ تمہیں لازمی ملواؤں گا چاندنی سے۔ ملک شاہ زیب چودھری بشیر کی باتیں سن کر وہاں سے اٹھا اور چودھری کی حویلی میں چلا گیا۔ وہاں ایک کمرے سے ملک شاہ زیب کو چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دی کہ پلیز مجھے چھوڑ دو، جبکہ دوسرا شخص بول رہا تھا کہ نہیں چاندنی، آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ملک شاہ زیب کے دل میں جانے کیا آئی کہ اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور دیکھا کہ سامنے چودھری بشیر کا لڑکا ہاتھ میں پسٹل لیے کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف خواجہ سرا چاندنی کی شکل میں اس کا اپنا بیٹا ملک سجاول عجیب سے حلیے میں فرش پر جھکا ہاتھ جوڑے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔